بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر آل پاکستان وکلاء کنونشن چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا خالی کرسیوں سے خطاب۔ پنڈال میں لگائی گئی بیشتر کرسیاں خالی تھیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر آل پاکستان وکلاء کنونشن چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا خالی کرسیوں سے خطاب۔ پنڈال میں لگائی گئی بیشتر کرسیاں خالی تھیں۔ جی ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پنڈال کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ جی ملک اشرف، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج انصاف لائز فورم کی جانب سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے جلسے کے لیے انتظام کیا گیا تھا، اور یہ انتظام جو تھا وہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے سامنے کیا گیا تھا، اور عمران خان کا جو خطاب تھا وہ آج دوپہر 2 بجے کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن 2 بجے سٹیج ہی تیار نہیں ہوا تھا۔ عمران خان کا خطاب تقریباً 5 بجے کے بعد وہ تشریف لائے، جس کے بعد پہلے تو وکلاء رہنما وہاں پہ خطاب کیا، اور جس کے بعد عمران خان نے وکلاء سے خطاب کیا۔ اور عمران خان کے خطاب کے دوران جو کرسیاں وہاں پہ رکھی گئی تھیں ان میں زیادہ تر کرسیاں جو تھیں وہ خالی تھیں، اور ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ 2000 سے کچھ زائد کرسیاں رکھی گئیں، جس میں سے زیادہ تر جو کرسیاں تھیں وہ خالی نظر آئیں۔ حالانکہ یہ آل پاکستان وکلاء کنونشن کہا جا رہا تھا، اور اس میں نہ صرف لاہور بلکہ دور دراز سے وکلاء بھی اس کنونشن میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور دور دراز سے مختلف اضلاع سے وکلاء کے آنے کے باوجود یہ کرسیاں جو تھیں وہ پر نہیں ہو سکیں، اور زیادہ تر کرسیاں خالی رہیں۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ حقیقی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہیں وکلاء کی ضرورت ہے، وکلاء ان کا ساتھ دیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بے بنیاد مقدمات ان کے خلاف قائم کیے گئے ہیں وہ ان کے حوالے سے وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ حقیقی جو جمہوریت ہے اس کے لیے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ اس دوران وکلاء نے بھی خطاب کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ جن وکلاء کی وہاں پہ تقاریر ہوئی اس میں جو وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل ہیں، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں، انہوں نے بھی خطاب کیا، اور اس دوران مختلف جو درے تھے پی ٹی آئیز کے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے، لیکن جو کثر تھا کہ عمران خان کے خطاب میں بہت بڑی وکلاء کی تعداد شامل ہوگی، وہ ہمیں وہاں پہ نظر نہیں ہے۔ جی ملک اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ رہائشی پلاٹوں کو کمرشل کنورژن کرانے والوں کے لیے بری خبر، ایل ڈی اے کا کمرشلائزیشن فیس کی اقساط پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ رولز میں ترامیم گورننگ باڈی سے منظور کرائی جائے گی۔ ایکٹ میں ترمیم کی منظوری کابینہ سے کرائی جائے گی۔ کمرشلائزیشن کی 2 سال اور 3 سال کی کیٹیگری میں ایک ساتھ نہیں ہوں گی۔ درے نیاب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی درے نیاب۔ جی بالکل، ایسے شہری جو کہ کاروبار سے منسلک ہیں اور اپنی جائیدادوں کو رہائشی سے کمرشل کرانا چاہتے ہیں، اب ان کے لیے بہت ہی بری خبر ہے کہ ایل ڈی اے نے آئندہ کمرشل جائیدادوں پر جن کو رہائشی سے کمرشل میں کنورٹ کرتے ہیں ان پر اقساط کی پابندی عائد کر دیا ہے۔ وہ کمرشل فیس اب 2 سے 3 سال کی اس پہ نہیں دے سکیں گے اقساط میں، بلکہ ان کو یکمشت دینا پڑے گی، اور یہ خصوصی ایجنڈا جو ہے وہ ایل ڈی کی گورننگ باڈی میں پیش کیا گیا تھا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی خود اس کی صدارت کر رہے تھے۔ وہاں پہ یہ ایجنڈا پیش کیا گیا، اور آئندہ اس بات کا تعین کیا گیا کہ کمرشل پراپرٹیز کے حامل جنہوں نے اپنی پراپرٹیز کو کمرشل کرایا ہے، اب وہ 2 سال اور 3 سال کی کیٹیگری میں اپنی کمرشل فیس کو ایک ساتھ میں ادا کرنے کی خصوصی جو پرمیشن تھی اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے قبل ہوتا یہ تھا کہ جب پراپرٹی کمرشل کی جاتی تھی تو ڈی سی ویلیو ریٹ کے حساب سے اس کی کمرشل فیس جتنی بھی بنتی تھی اس میں 2 سال چیف ٹاؤن پلانر اس کی اقساط کر سکتا تھا، اور اسی طرح 3 سال اقساط جو ہے مساوی طور پر کرنے کا اختیار خود ڈی جی ایل ڈی کے پاس ہوتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ مختلف ٹائمز میں مختلف اپنے اقساط کے پیریڈ میں ایک ساتھ دے کے وہ جو کروڑوں کا برڈن ان پہ آتا تھا اس کو وہ آرام سے ادا کر دیتے تھے، اور ان کی پراپرٹی بھی کمرشل ہو جاتی تھی، ریونیو بھی ایل ڈی کے خزانے میں آ جاتا تھا۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ایجنڈے کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر سال جو ڈی سی ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے، جب ایک دفعہ ایک پراپرٹی 1 سال کے ریٹ کے مطابق کمرشل ہو جاتی ہے اور آئندہ 3 سال وہ بڑھتی رہتی ہے، تو پھر ایسے بندے کو، ایسے کاروباری شخص کو سہولت کیوں دی جائے جو گزشتہ سال میں پراپرٹی کو کمرشل کراتا ہے لیکن آئندہ 2 سالوں کا بڑا ہوا ریٹ نہیں دیتا بلکہ وہ پرانا ریٹ ہی دیتا ہے۔ اس چیز کو لاجک و منطق بنا کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اب اس کا باقاعدہ اطلاق ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے سب سے پہلے ایل ڈی کی گورننگ باڈی سے منظوری کے بعد یہ تمام تر کیس پنجاب کابینہ کو بھجوایا گیا ہے، اور لینڈ یوز رولز میں تبدیلی کی جو سطح ہے وہ باقاعدہ طور پر
پنجاب کابینہ ہی ایکٹ میں رولز میں ترمیم کی اجازت دے گی، جس کے بعد اس کو نافذ العمل کر دیا جائے گا۔ جی درے نیاب، بہت شکریہ آپ کا۔ سیکرٹری ایکسائز سائمہ سعید کا تبادلہ۔ سائمہ سعید سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن تعینات کر دی گئیں۔ آصف بلال لودھی کو سیکرٹری ایکسائز تعینات کر دیا گیا ہے۔ احمد عزیز تارڑ کو سیکرٹری زراعت تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں سیکرٹری ایکسائز سائمہ سعید کا تبادلہ ہوا۔ سائمہ سعید سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن تعینات ہوئیں۔ آصف بلال لودھی کو سیکرٹری ایکسائز تعینات کر دیا گیا ہے۔ مزید تعیناتیوں کے حوالے سے جان لیتے ہیں کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر کھوکھر، بتائیے گا۔ جی، حکومت پنجاب نے 3 محکموں کے سیکٹریوں کے تقرر و تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہے سائمہ سعید جو ہے گریڈ 21 کے جو افسر ہیں ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور انہیں سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن تعینات کیا گیا ہے، اور سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن کی جو سیٹ ہے وہ گریڈ 20 سے گریڈ 21 میں اپ گریڈ کر دی گئی ہے۔ آصف بلال لودھی جو سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آصف بلال لودھی کو سیکٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تعینات کیا گیا ہے، اور ڈی جی آرکیالوجی احمد عزیز تارڑ جو ہے انہیں تبدیل کر کے سیکٹری زراعت لگایا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے ان تینوں سیکٹریوں کو آج ہی فوری طور پر جو اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن محکمہ SNGAD نے جاری کر دیا ہے۔ کیسر کھوکھر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آئی جی پنجاب کی تیزیاں، وفاق کی بھی خوشامد۔ وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ سے بھی رابطے، وفاق کی خوشامد صوبائی حکومت سے اختلافات کی خبریں چلوا کر شاباش لینے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے موصول احکامات پر بھی منوان عمل درآمد میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ نے آج بھی آئی جی کے مطلوبہ محکمانہ تمام ڈیمانڈز پوری کرنے کا حکم دیا۔ یہ سارا کیا ماجرا ہے، جانیں گے اپنے نمائندے علی ساہی سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کو نون لیگ کی سابق حکومت نے پنجاب میں تعینات کروایا تھا، اور اس کے بعد آئی جی پنجاب کی جانب سے میڈیا پر مختلف خبریں چلوائی گئیں کہ ان کے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو موجودہ آئی جی پنجاب کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا، نئی گاڑیاں دینے کا اعلان کیا گیا۔ سی ایم سیکریٹریٹ کی جانب سے جتنے بھی تبادلوں کے احکامات دیے گئے ان میں سے 99% پر عمل درآمد کرایا گیا۔ صرف 1-2 رینکرز افسران کے تبادلوں پر اختلاف کیا گیا کیونکہ ان کی جو خفیہ رپورٹس تھیں وہ بہتر نہیں تھیں۔ دوسری جانب اگر آج کے حوالے سے بات کی جائے تو آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے آئی جی پنجاب کی جو پولیس کانفرنس تھی سیکریٹریٹ میں، وہاں پہ تعریف کی گئی اور جتنی بھی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی وہ پوری کی گئی ہیں۔ تو ایک طرف آئی جی پنجاب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور وفاقی حکومت کو وہ کی خوشامد کر رہے ہیں، اور دوسری جانب سی ایم سیکریٹریٹ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہترین ہیں۔ جی علی صاحب، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ بزنس کمیونٹی کے لیے اچھی خبر، اسٹیٹ بینک ڈالر پیمنٹس کو کلیئر کرنے پر رضامند۔ اسٹیٹ بینک کی کسٹم ٹیرف چیپٹر 84 اور 85 کے تحت رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ شہزاد خان ابدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بزنس کمیونٹی کے لیے بلا شبہ یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ فیڈریشن چیمبر اور اسٹیٹ بینک کے مابین کسٹم ٹیرف 84 اور 85 کے تحت اسٹیٹ بینک نے ڈالرز کی ادائیگیوں پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور اصولی طور پر صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ اور اسٹیٹ بینک کے اعلیٰ حکام کے مابین اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ کسٹم ٹیرف 84 اور 85 کے تحت جو انوائسز $50,000 تک کی ہیں ان کی ادائیگیاں ایک ہفتے کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کر دے گا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جیسے ہی یہ ادائیگیاں کی جائیں گی اس سے درآمد کنندگان اور ہماری انڈسٹری کو، ہمارے ایکسپورٹرز کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے خام مال اور مشینری کے آلات کی جو درآمد تھی وہ رک گئی تھی، اور اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی کو ڈیمیجز، کنٹینر چارجز اور اس کے ساتھ ساتھ برآمدی آرڈر جو ہیں وہ بر وقت نہ جانے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا، اور اب اس بات پر اصولی طور پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کسٹم ٹیرف 84 اور 85 کے تحت ایسی انوائسز جو $50,000 تک کی ہیں ان کی ادائیگیاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ہفتے کے اندر کر دے گا، اور اس سے
बिजनेस कम्युनिटी को, मुल्की मैशियत को जो है वो बहुत फ़ायदा हासिल होगा। जी शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को GOR सब डिवीजन का बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन, मुतादिद कमर्शियल और घरेलू सारिफीन चोरी करते पकड़े गए। झूलेलाल फिश कॉर्नर गड़ी शाहू में बिजली चोरी पकड़ी गई। फिश कॉर्नर का कनेक्शन मुनक़ता करके महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाबिर मिल्क शॉप शादमान मार्केट में भी बिजली चोरी पकड़ी गई। लॉरेक्स कॉलोनी में मोहम्मद कलीम, गड़ी शाहू में मुअज़्ज़म भट्टी बिजली चोरी में मुलव्विस निकला। मैनेजर ऑपरेशन चौधरी रशीद एक्सियन सिविल लाइन मीर मुस्तफ़ा की हिदायत पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि लेस्को GOR सब डिवीजन का बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुतादिद कमर्शियल और घरेलू सार्फिन चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, जिनमें झूलेलाल फिश कॉर्नर गढ़ी शाहू बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। फिश कॉर्नर का कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिया गया। बाबर मलिक शॉप शादमान मार्केट में भी बिजली चोरी पकड़ी गई है। लॉरेक्स कॉलोनी में मोहम्मद कलीम, गढ़ी शाहू में मुअज़्ज़म भट्टी बिजली चोरी में मुलव्विस हुई है। इस तमाम तर कार्रवाई के हवाले से जानेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाह साहब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की GOR सब डिवीजन ने मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। इसमें कमर्शियल सार्फिन और घरेलू सार्फिन शामिल है जो बिजली चोरी में मुलव्विस थे। SPO GOR ने बताया है कि गढ़ी शाहू में झूलेलाल फिश कॉर्नर जो है वो बिजली चोरी में मुलव्विस था, जिस पर उनका कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। इसी तरह शादमान मार्केट में जब ऑपरेशन किया गया तो बाबर मिल्क शॉप पर भी बिजली चोरी की जा रही थी। इसी तरह लॉरेक्स कॉलोनी में मुअज़्ज़म भट्टी और दीगर मकामात पर जो बिजली चोर हैं वो डायरेक्ट सप्लाई और मीटर टेम्पर करके बिजली चोरी कर रहे थे। इन तमाम के कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं और FIR दर्ज करवाने के बाद उनको लाखों रुपए के डिटेक्शन बिल चार्ज किए जा रहे हैं। जी शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। आजम क्लॉथ मार्केट अहदेदारान की मुजाहिद मकसूद भट्ट के दफ्तर आमद। लियाकत सेठी, अब्दुल रज़ाक बब्बर, अतहर अली समेत दीगर ताजिर रहनुमा शरीक हुए। शेख जावेद, इमरान मीर, मियाँ आसिफ समेत दीगर ताजिर बरादरी ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के सालाना इलेक्शन 2022-23 में PIAF और फाउंडर ग्रुप के अलायंस की तरफ से जो उम्मीदवारान थे उनकी बिला मुकाबला जीत के बाद जो शहर भर की ताजर बरादरी है वो जो जीतने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद हौसला है वो देने के लिए इवेंट है, तकरीबात हैं वो जारी हैं। क्या कहेंगे इससे मुजाहिद साहब के जीतने से क्या जो मामलात होंगे ताजर बरादरी के वो पेश आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड की तरफ से मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब को एग्जेक्टिव कमेटी का मेंबर बनने पर मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं। और मैं समझता हूं कि ये हमारे छोटे ताजरों के लिए, शटर पावर ताजरों के लिए बहुत ही एक अच्छा इक़दाम है। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैं सबसे पहले आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड के तमाम अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ असल मुबारक के हकदार ये हमारे ताजर हैं कि जिन्होंने मुझे जो है कि मुंतखब करके अपनी अंजुमन ताजरान लाहौर का तो सदर बनाया ही था और आज इन्हीं की दुआओं से और अपने जो बुज़ुर्ग जो हमारे हैं पूरे लाहौर में कि वो उनकी दुआओं से कि PIAF ने जो एतमाद अंजुमन ताजरान पे किया और हमें सीट दी और हम PIAF फाउंडर अलायंस जो है कामयाबी के बाद जो लाहौर चैम्बर बैठे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ताजों के जो मसाइल हैं उसे पहले से ज़्यादा भरपूर तरीके से हम कोशिश करेंगे वो फिलफोर हल किए जाएँ। जो दीगर मार्केट के ताजर हजरात हैं वो भी सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट को बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।